بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الطلاق۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، نمبر 1، اور گنتے رہو عدت کو، نمبر 2۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، نمبر 3، اور وہ بھی نہ نکلے مگر جو کرے صریح بے حیائی، نمبر 4۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا، نمبر 5۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کو خبر نہیں، نمبر 6، شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت، نمبر 7۔ فإذا بلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف، پھر جب پہنچے اپنے وعدے کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق، نمبر 8۔ تفسیر نمبر 1۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ۔ نبی کو مخاطب بنا کر یہ ساری امت سے خطاب ہے۔ جب کوئی شخص کسی ضرورت اور مجبوری سے اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ عدت پر طلاق دے۔ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہیں، کما ہوا مذہب الحنفیہ، لہٰذا حیض سے پہلے حالت طہر میں طلاق دینا چاہیے تاکہ سارا حیض گنتی میں آئے۔ اگر فرض کیجیے حالت حیض میں طلاق دے گا تو 2 حال سے خالی نہیں، جس حیض میں طلاق دی ہے اس کو عدت میں شمار کریں گے یا نہ کریں گے۔ پہلی صورت میں ایقاع طلاق سے پہلے جس قدر وقت حیض کا گزر چکا وہ عدت میں سے کم ہو جائے گا اور پورے 3 حیض عدت کے باقی رہیں گے، اور دوسری صورت میں جب موجودہ حیض کے علاوہ 3 حیض گنیں گے تو یہ حیض 3 سے زائد ہوگا۔ طہر میں طلاق دو، اس لیے مشروع طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اور حدیث سے یہ قید بھی ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت نہ کی ہو۔ نمبر 2، عدت کو نہ بھولو، یعنی مرد و عورت دونوں کو چاہیے کہ عدت کو یاد رکھیں، کہیں غفلت و سہو کی وجہ سے کوئی بے احتیاطی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ نیز طلاق ایسی طرح دیں کہ ایام عدت کی گنتی میں کمی بیشی لازم نہ آئے، جیسا کہ اوپر کے فائدے میں بتلایا جا چکا ہے۔ نمبر 3، مطلقہ کو گھر سے نہ نکالو، یعنی اللہ سے ڈر کر احکام شریعت کی پابندی رکھنی چاہیے، جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اور 3 طلاقیں ایک دم نہ ڈالی جائیں، اور مطلقہ عورت کو اس کے رہنے کے گھر سے نہ نکالا جائے، وغیرہ ذالک۔ نمبر 4، بے وجہ گھر سے نہ نکلیں، یعنی عورتیں خود بھی اپنی مرضی سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ سکنا محض حق العبد نہیں کہ اس کی رضا سے ساکت ہو جائے، بلکہ حق الشرع ہے۔ ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں، مثلا بدکاری یا سرقہ کے مرتکب ہوں، یا بقول بعض علماء زبان درازی کریں اور ہر وقت کا رنج و تکرار رکھتے ہوں تو نکالنا جائز ہے، اور اگر بے وجہ نکلیں گی تو یہ خود سری بے حیائی کا کام ہے۔ نمبر 5، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، یعنی گناہ گار ہو کر اللہ کے ہاں سزا کا موجب ہوا۔ نمبر 6، لا تدری کا ترجمہ اس کو خبر نہیں بصیغہ غیب کے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خطاب اسی طلاق دینے والے کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ نمبر 7، یعنی شاید پھر دونوں میں صلح ہو جائے اور طلاق پر ندامت ہو۔ نمبر 8، عدت ختم ہونے کے بعد کا طریقہ، یعنی طلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کو آئے تو دوبارہ 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت کر کے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا عدت منقضی ہونے پر معقول طریقے سے اس کو جدا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ رکھنا ہو تب اور الگ کرنا ہو تب ہر حالت میں آدمیت اور شرافت کا برتاؤ کرو۔ یہ بات مت کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو اور خواہ مخواہ تطویل عدت کے لیے رجعت کر لیا کرو، یا رکھنے کی صورت میں اسے ایذا پہنچاؤ اور طعن و تشنیع کرو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ کر لو 2 معتبر اپنے میں کے، نمبر 1، اور سیدھی ادا کرو گواہی اللہ کے واسطے، نمبر 2۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر، نمبر 3۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے اس کا گزارا یعنی چھٹکارا، نمبر 4۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو، نمبر 5۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، تحقیق اللہ پورا کر لیتا اپنا کام۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ، نمبر 6۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور جو عورتیں نا امید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا ہو تو ان کی عدت ہے 3 مہینے،
اور ایسے ہی ہے جن کو حیض نہیں آیا۔ نمبر 7 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ تفسیر نمبر 1 رجوع کے وقت 2 گواہ، یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے اگر نکاح میں رکھنا چاہے تو رجعت پر 2 گواہ کرے تاکہ لوگوں میں متہم نہ ہو۔ نمبر 2 یہ گواہوں کو ہدایت ہے کہ شہادت کے وقت ٹیڑھی ترچھی بات نہ کریں، سیدھی اور سچی بات کہنی چاہیے۔ نمبر 3 نکاح اور طلاق کے جامع اصول۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو گئے بھینس یا نہایت ذلیل و مجبور قیدیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بعض لوگ عورتوں کو 100 مرتبہ طلاق دیتے تھے، اس کے بعد بھی اس کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جا بجا ان وحشیانہ مظالم اور بے رحمیوں کے خلاف آواز بلند کی اور نکاح و طلاق کے حقوق و حدود پر نہایت صاف روشنی ڈالی۔ بالخصوص اس صورت میں من جملہ دوسری حکیمانہ ہدایات و نصائح کے ایک نہایت ہی جامع معنی اور ہماگیر اصول فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف میں بیان فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کو رکھو تو معقول طریقہ سے رکھو اور چھوڑ دو تب بھی معقول طریقہ سے چھوڑو، لیکن ان زرعی نصیحتوں سے منتفع وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو خدا اور یوم آخرت پر یقین ہو، کیونکہ یہی یقین انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور اسی ڈر سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ایک کمزور عورت بخت و اتفاق سے ہمارے قبضہ و اقتدار میں آ گئی ہے، ہم سب کسی قہار ہستی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں۔ یہی ایک خیال ہے جو آدمی کو ہر حالت میں ظلم و تعدی سے روک سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ابھارتا ہے۔ اس لیے سورہ حاضہ میں خصوصی طور پر اتقاء، پرہیزگاری اور خدا کے خوف پر بہت زور دیا گیا۔ نمبر 4 یعنی اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کی بہرحال تعمیل کرو، خواہ کتنی ہی مشکلات و شدائد کا سامنا کرنا پڑے۔ حق تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور سختیوں میں بھی گزارا کا سامان کر دے گا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ڈر تمام خزانوں کی کنجی ہے۔ اللہ کا ڈر دارین کے خزانوں کی کنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے اور اجر بڑھتا ہے، اور ایک عجیب قلبی سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، جس کے بعد کوئی سختی نہیں رہتی اور تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو ان کو کافی ہو جائے۔ نمبر 6 یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو، محض اسباب پر تکیہ مت کرو، اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں، جو کام اسے کرنا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اسباب بھی اسی کی مشیت کے تابع ہیں، ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے، اسی کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہو تو وہ متوکل کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 7 بوڑھی عورتوں کی عدت یعنی مطلقہ کی عدت۔ قرآن نے 3 حیض بتلائی کما فی سورۃ البقرہ۔ اگر شبہ رہا ہو کہ جس کو حیض نہیں آیا یا بڑی عمر کے سبب موقوف ہوا اس کی عدت کیا ہوگی تو بتلا دیا کہ 3 مہینے ہے۔ یضعن حملہن جن لے پیٹ کا بچہ۔ نمبر 1 ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے اتار دے اس پر سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے اس کو ثواب۔ نمبر 2 اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق۔ نمبر 3 اور اجازت دینا نہ چاہو ان کو تاکہ تنگ پکڑو ان کو۔ نمبر 4 وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر رکھتی ہوں پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک کہ جنین پیٹ کا بچہ۔ نمبر 5 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، جب تک جنے پیٹ کا بچہ۔ نمبر 5 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اگر دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو ان کو ان کا بدلہ یعنی حق، اور سکھاؤ آپس میں نیکی۔ نمبر 6 وَإِنْ، اور اگر۔ تفسیر نمبر 1 حاملہ کی عدت۔ جمہور کے نزدیک حامل کی عدت وضع حمل تک ہے، خواہ 1 منٹ کے بعد ہو جائے یا کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہو، اس میں مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کما ہوا مصرح فی الحدیث۔ نمبر 2 جملہ کے بعد اتقاء اور اللہ کے ڈر کے مضمون مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا تاکہ پڑھنے والا بار بار متنبہ ہو کہ عورتوں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 3 مرد کے ذمہ سکنا و نفقہ، مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لیے مکان دے، اس کو سکنا کہتے ہیں، اور جب سکنا واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورت اتنے دنوں تک اسی کے وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی۔ قرآن کریم کے الفاظ من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس کو اپنے مقدور اور حیثیت کے موافق اپنے گھر میں رکھو۔ ظاہر ہے کہ مقدور کے موافق رکھنا اس کو بھی متضمن ہے کہ اس کے کھانے
کپڑے کا مناسب بندوبست کرے۔ چنانچہ مصطفی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں آیت اس طرح تھی، اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حکم سکنا اور نفقہ کا ہر قسم کی متعلقہ کو عام ہے، رجیہ کے قید نہیں، کیونکہ پہلے سے جو بیان چلا آتا ہے، مثلا عائشہ صغیرہ اور حاملہ کی عدت کا مسئلہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، پھر اس میں بلا وجہ کیوں تخصیص کی جائے؟ رہی فاطمہ بنت قیس کی حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے زوج نے 3 طلاقیں دی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکنا اور نفقہ نہیں دلایا۔ اول تو اس حدیث میں فاروق اعظم، عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ و تابعین نے انکار فرمایا، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا۔ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ سے یہی سمجھے ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ و سکنا واجب ہے، اور اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ طحاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عمر نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور دارقطنی میں جابر کی ایک حدیث میں بھی اس بارے میں صریح ہے۔ گو اس کے بعد روایت میں اور رفع و وقف میں کلام کیا گیا۔ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کے لیے سکنا اس لیے تجویز نہ کیا ہو کہ یہ اپنے سسرال والوں سے زبان درازی اور سخت کلامی کرتی تھی، جیسے کہ بعض روایت میں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے چلی جائے۔ پھر جب سکنا نہ رہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا، جیسا کہ ناشزہ جو شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے، نفقہ ساقط ہو جاتا ہے تا وقت کہ گھر واپس نہ آئے۔ نبہ علی ابو بکر الرازی فی احکام القرآن۔ نیز جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے غلہ دیا گیا تھا، اس نے اس مقدار سے زائد کا مطالبہ کیا جو منظور نہ ہوا، تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں یہ یاد رہے کہ نسائی، طبرانی اور مسند احمد کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ سکنا اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لیے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کے سند زیادہ قوی نہیں۔ ذیلعی نے تخریج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے، فلیراجع۔ نمبر 4 یعنی ستاؤ نہیں کہ وہ تنگ آ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 5 حاملہ کا نفقہ۔ حمل کی مدت کبھی بہت طویل ہو جاتی ہے، اس کو خصوصیت سے بتلا دیا کہ خواہ کتنی ہی طویل ہو، وضع حمل تک اس کو نفقہ دینا ہوگا، یہ نہیں کہ مثلا 3 مہینے نفقہ دے کر بند کر لو۔ نمبر 6 مطلقہ کو رضاعت کی اجرت، یعنی وضع حمل کے بعد اگر عورت تمہاری خاطر بچہ کو دودھ پلائے تو جو اجرت کسی دوسری انا کو دیتے ہو وہ اس کو دی جائے، اور معقول طریقہ سے دستور کے موافق باہم مشورہ کر کے قرارداد کر لیں۔ خواہ مخواہ ضد اور کج روی اختیار نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ رکھیں، نہ عورت دودھ پلانے سے انکار کرے، نہ مرد اس کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے پلوائے۔ تعاثرتم فسترجع له اخرى، ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر کوئی عورت۔ نمبر 1 لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنے وسعت کے موافق۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کو نپی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے کچھ آسانی۔ نمبر 2 وکأی من قریۃ اتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ نکل چکی حکم سے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت عذاب میں، اور آفت ڈالی ان پر یعنی اندیکھی آفت۔ نمبر 3 فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، پھر چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آ گیا۔ نمبر 4 اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار رکھا اللہ نے ان کے واسطے سخت عذاب۔ نمبر 5 فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سو ڈرتے رہو اے اللہ سے اے عقل والو جن کو یقین ہے۔ نمبر 6 تفسیر۔ نمبر 1 یعنی اگر آپس کی ضد اور تکرار سے عورت دودھ پلانے پر راضی نہ ہو تو کچھ اس پر موقوف نہیں ہے، کوئی دوسری عورت پلانے والی مل جائے گی، اس کو اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر مرد خواہ مخواہ بچہ کو اس کی ماں سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا تو بہرحال کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کو آئے گی، آخر اس کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا، پھر وہ بچہ کی ماں ہی کو کیوں نہ دے دے۔ نمبر 2 بچہ کی تربیت اور تعلیم کا خرچ باپ کے ذمے، یعنی بچہ کی تربیت کا خرچ باپ کے ذمے ہے۔ وسعت والے کو اپنے وسعت کے موافق اور کم حیثیت کو اپنے حیثیت کے مناسب خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو زیادہ فراخی نصیب نہ ہو، محض نپی تلی روزی اللہ نے دی ہو
وہ اسی میں سے اپنے گنجائش کے موافق خرچ کیا کرے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب تنگی کی حالت میں اس کے حکم کے موافق خرچ کرو گے وہ تنگی اور سختی کو فراخی اور آسانی میں بدل دے گا۔ نمبر 3، عورتوں کے حقوق کی اہمیت، یعنی احکام شریعت کی خصوصاً عورتوں کے بارے میں پوری پابندی رکھو۔ اگر نافرمانی کرو گے تو یاد رہے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی پاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں۔ جس وقت وہ لوگ تکبر کی حد کر کے حد سے نکل گئے، ہم نے ان کا جائزہ لیا اور سختی سے لیا کہ ایک عمل کو بھی معاف نہیں کیا، پھر ان کو ایسی نرالی آفت میں پھنسایا جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نمبر 4، یعنی عمر بھر جو سودا کیا تھا آخر اس میں سخت خسارہ اٹھایا اور جو پونجی تھی سب کھو کر رہے۔ نمبر 5، پہلے دنیاوی عذاب کا ذکر تھا، یہ اخروی عذاب بیان ہوا۔ نمبر 6، یعنی یہ عبرتناک واقعات سن کر عقل مند ایمانداروں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسی بے اعتدالی نہ ہو جائے کہ خدا کی پکڑ میں آ جائے، الیاذ باللہ۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اللہ نے اتاری تم پر نصیحت۔ نمبر 1، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی۔ نمبر 2، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور اندھیروں سے اجالے یعنی روشنی کی طرف۔ نمبر 3، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور جو یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ۔ قد احسن اللہ له رزقا، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔ نمبر 4، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی۔ نمبر 5، یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل، اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر۔ نمبر 6، تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر۔ تفسیر نمبر 1، یعنی قرآن یا ذکر بمانا ذاکر ہو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ نمبر 2، یعنی صاف آیتیں جن میں اللہ کے احکام کھول کر سنائے گئے ہیں۔ نمبر 3، یعنی کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم و عمل کے اجالے میں لے آئے۔ نمبر 4، جنت سے زیادہ بہتر روزی کہاں ملے گی۔ نمبر 5، 7 زمینوں کی تخلیق، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا کی جیسے کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ ان میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں اور احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں، مگر لوگ ان کو کواکب سمجھتے ہوں جیسا کہ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمائے یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں ہیں۔ باقی حدیث میں جو ان زمینوں کا اس زمین کے تحت میں ہونا وارد ہے وہ شاید باعتبار بعض حالات کے ہو اور بعض حالات میں وہ زمینیں اس سے فوق ہو جاتی ہوں۔ رہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر جس میں آدمہم کا آدمیکم وغیرہ آیا ہے، اس کی شرح کا یہ موقع نہیں۔ روح المعانی میں اس پر بقدر کفایت کلام کیا ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسائل میں اس کے بعض اطراف و جوانب کو بہت خوبی سے صاف کر دیا گیا ہے۔ نمبر 6، یعنی عالم کے انتظام تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینی اور تشریعہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر اترتے رہتے ہیں۔ شیء قدیر، چیز کر سکتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی۔ نمبر 1، تفسیر نمبر 1، اللہ کی صفات علم و قدرت، یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا اظہار ہو۔ نبہ علیہ ابن قیم فی بدائع الفوائد، بقیہ صفات انہی 2 صفتوں سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتی ہیں۔ صوفیہ کے ہاں جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، گو محدثین کے نزدیک صحیح نہیں مگر اس کا مضمون شاید اس آیت کے مضمون سے ماخوذ و مستفاد ہو۔ واللہ عالم۔ تم سورۃ الطلاق وللہ الحمد والمنہ، سورۃ طلاق الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔